ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت دے نال، پیار دے نال، ذوق تے شوق دے نال سونے آقا دی ذات تے درود پڑھو سبز گنبد نو نگاہاں چ لے کے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ جل شانہ و من والہ دی حمد و ثنا تے بعد درود نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر پیش کرنے دو بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس طرح کل آیت مقدسہ پڑھی سی جناب یوسف پیغمبر علیہ السلام دے متعلق، اور کل دا آپ دا جڑا ہے واقعہ مکمل ہو چکیا، دعائے وے کہ مالک سنا آپ دے ساری زندگی دا محاصرہ اگر ویکھیا جاوے اس دے اندروں جڑی چیز ملی ہے وہ اے وے کہ آپ نے ساری عمر جس حال وچ بھی رہے نے اپنے مالک دا شکر ادا کیتا ہے، جس حال وچ بھی رہے نے اپنے مالک دا شکر ادا کیتا ہے، اپنے اللہ دا شکر ادا کیتا ہے، اور جڑا بندہ اپنے مالک دا شکر ادا کردا ہے اللہ آپ کرم فرما دیندا ہے۔ اور یہ بات کیوں سنائی گئی، اس نو بیان کرن دا مقصد کی سی، اللہ کریم نے وہ بھی دسیا۔ کفار مشرکین مکہ جڑا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو کہندے سن، عرض کرنی کہ حضور تسی سانو قصہ یوسف سناؤ۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا واقعہ سنایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب اساں تواڈے ول وہی بھیجنے ہاں، اور ایک من گڑت بات نہیں ہے بلکہ اے ساڈی طرفوں وہی آندی ہے، جو واقعہ ہویا اسی اس نو بیان کر رہے ہیں۔ اور اگے پھر جڑا ہن انہاں دے نال گل کر رہے نے سرکار جڑے مشرکین سن، اور انہاں دے متعلق اللہ کریم نے جڑی آیت مبارکہ نازل فرمائیاں نے انہاں نو سماعت فرماؤ۔ اللہ فرما رہے نے، آیت دا نشان 105 نمبر ہے، سورۃ یوسف 13واں پارہ ہے، وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ، اور آخری سمجھو آیاتاں چل دیاں پیاں نے سورہ یوسف دیاں، اور انشاءاللہ الرحمن وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ، اور کنی بے شمار نشانیاں نے ساڑیاں کادیاں فی السماوات والارض، جو آسمان تے نے اور زمین دے ہر گوشے دے اندر سجیاں ہوئیاں نے، یمرونا تے جنہاں نو ویکھدے نے ہر صبح ہو ہر شام، یمرونا اور انہاں تو گزردے بھی نے، رات پوے ستارے چمکدے نظر آوندے نے، چند چمکدا نظر آوندا ہے، دن چڑھ جاوے سورج چمکدا نظر آوندا ہے، اچھے اچھے پہاڑ نظر آوندے نے جناب، وادیاں نظر آندیاں نے، رنگ پرنگے ہریالے بریالے کھیت نظر آندے نے، اور فرمایا طرح طرح دے انسان طرح طرح دے جانور نظر آندے نے، بے شمار میریاں نشانیاں نے اللہ فرما رہے نے، اور اے گزردے نے اور ویکھدے نے انہاں نو، واہم انہا موریدون، اور اے پھر بھی روح گردانی کر دیاں گزر جاندے نے، یعنی کہ نہ من دیاں ہویاں گزر جاندے نے۔ اور جدو بندہ عرب دے کسے بھی خطے دے اندروں گزردا ہے، انہیں پہاڑ دیکھ کے بندہ حیران ہو جاندہ ہے کہ ایک کیویں مطلب کھڑے نے، اور انہیں وڈے پہاڑ اور ریت دے اللہ کریم نے پہاڑ کھڑے کر دیتے ہیں، پتھراں دے پہاڑ تے بجا ریت دے پہاڑ کھڑے کر کے اللہ کریم نے دس دیتا ہے کائنات آلیو اگر میں چاہواں تے ریت بھی کھلار سکنا وا، جیڑی مٹھی چ پایا نہیں کھلوندی، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور فرمایا کہ اے ویکھ دے نے میریاں چیزاں نہ مشاہدہ بھی کر دے نے لیکن یہ ماندے نہیں ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور کفار جڑے نے اپنی گل دے اتے اڑے رہن، یہ مطلب یہ نہیں کہ توحید واسطے کوئی روشن دلیل چاہیے ہوندی ہے، اللہ فرما رہے نے دلیلاں بڑیاں جیاں نے، صرف جان بوجھ کے نہیں ماندے پہ۔ اللہ دی توحید اور کبریائی دی روشن دلیل زمین آسمان دے اندر بہت زیادہ بے شمار نے، اور انیاں کو بکھریاں پیاں نے کہ ہر بندہ کوئی بھی چیز دے اندر غور و فکر سوچو وچار کرنا شروع کر دے تے انہوں او دے چو اللہ ضرور نظر آوے گا، او دے چو مالک نظر آوے گا۔ اور فرمایا کہ اگر انہوں ہدایت نصیب ہی نہ ہوئے پھر وہ جنہ مرضی بھی پیا کرے پھر انہوں ہدایت مل سکتی بھی، او دی قسمت ہدایت پھر کوئی نہیں۔ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، فرمایا نہیں مان لیان گے انہاں دے وچوں اکثر اللہ تعالیٰ دے نال الا وهم مشرکون، مگر اس حالت وچ کہ وہ شرک کرنے والے ہون گے، اللہ تے ایمان لے کے آن گے مگر اس حالت وچ کہ وہ کی کرنے والے ہون گے، شرک کرنے والے ہون گے۔ فرمایا یعنی کفار مشرکین جڑے سن انہاں دے معاملات حالات عجیب و غریب سن، عجیب سن، اگر انہاں نو
پوچھیا جاندہ سی آسمان کنے بنایا ہے، انہاں کہنا اللہ نے بنایا ہے، زمین کنے بنائی ہے، اللہ نے بنائی ہے، بارش کون نازل کردہ ہے، اللہ نازل کردہ ہے، اے تو انہوں جیڑا اناج پیا ملدا ہے اے غلہ کون دیندہ ہے، اللہ دیندہ ہے، اور اے دے باوجود بھی انہاں کہنا کرنا اے علاج اسی انہاں نو ماننے ہاں، لیکن اے جڑے لاتو زان ہے نا اسی انہاں نو بھی ماننے ہاں، کیونکہ اے مشرکین جڑے سن عقیدہ رکھ دے سندے سن وَيَقُولُونَ اِنَّا لَتَارِكُ آلِيَتِنَا لَشَاعِرٍ مَجْنُونَ، وہ آندے نے کہ ایک شاعر اور دیوانے دے کہن دے نال اسی انہاں دی مطلب عبادت چھڑ دے وانگے، اینج نہیں ہو سکتا، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ معاف فرمائے۔ سرکار نو شاعر اور دیوانہ کہندے سن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہوں نے فرمانا کرنا کہ آ جاؤ اللہ دی طرف، توحید دا پیغام دینا کرنا، لیکن انہاں لوگاں نے یہ بات کر کے جیڑا بات رو ختم کر دینا کرنا، اور جدوں حج دے واسطے جانا کرنا تے انہاں دا حج دا بھی تلبیہ اسی طرح ہونا کرنا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک الا شریکا ہوا لک تملکہ وما لک، کہ اسی حاضر ہاں اے اللہ اسی حاضر ہاں تیرا کوئی شریک نہیں مگر او تیرا شریک ہے جنوں تو اپنا شریک بنا لویں، لیکن اللہ دا قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم ولم، نہ میں کسے نو جنیا تے نہ میں کسے وچوں جنیا وا، او دا کوئی بھی شریک تے ہو ہی نہیں سکدا تے نہ انہیں کوئی اپنا شریک بنایا ہی ہے، انہوں نے یہ کہنا کرنا۔ اور دوسرا یہ بھی ہے اس آیت دے اندر ادھر بھی اشارہ ہے کہ مشرکین دے حالات کچھ اسی طرح سن کہ جدو انہوں نے کوئی تکلیف آنی مصیبت آنی کرنی تو ادو ڈگ جانا کرنا اللہ دی بارگاہ چ سجدے چ، اللہ سونے معاف کر دے، اللہ سونے معاف کر دے، اگوں یہ نہیں کران گے انج نہیں کران، جدو مصیبت ٹال جانی کرنی تے انہوں نے پھر ادھر ہی تر جانا کرنا، انہوں نے کہنا نہیں اے لات عزا جڑے نے انہوں نہیں اسی چھڑ سکتے، اللہ اکبر۔ اور یہاں انہاں دے دل وچ یہ گل ہونی کرنی کہ اسی عبادت تے انہاں دی کریے اللہ دی کریے، لیکن دل وچ ریا ہونی کرنی کہ لوگ ساڈی عزت کرن تے لوگ کہنے نماز پڑھدا ہے، لوگ کہنے جیڑا عبادت کردا ہے، فرمایا اس وجہ کر کے بھی اللہ کریم نے بات پسند نہ آئی۔ اور صوفیہ کرام تے فرماندے نے اگر تھوڑا جہا بھی دل دے اندر ریا آ جائے تے سمجھو ساری عمر دیاں نیکیاں ضائع ہو گئیاں۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ اپنے مریدین دے نال بازار دے اندر گزرتے پیش آن، اللہ والے جڑے ہوندے نے نا انہاں دیاں گلاں تے انہاں دے رنگ بڑے نرالے ہوندے نے، بڑی قابل توجہ بات ہے۔ میں ایک روایات دے اندر پڑھیا ہے کہ آپ دے نال کچھ مریدین سن تے گزردیاں جڑا ہے نا حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ آپ ایک کتے دے کولوں دی گزر ہوندا ہے تے او اپنی بولی دے اندر نہ کچھ بولدا ہے تے جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سن کے نا تے اکھاں وچ اتھرو آ گئے، رون لگ پے۔ مریدین آندے نے حضور یہ کیڑی ایسی گل کتے نے کر دیتی ہے کہ جڑا تسی رون لگ پے ہو؟ آپ نے فرمایا انہیں بڑا عجیب سوال کیتا ہے، کتا آندا ہے اے جنید دس تے صحیح عالم روا وچ کیڑا تو ایسا کام کیتا ہے کہ رب نے تینوں انسان بنایا تے مینوں کتا بنایا ہے؟ کیڑا تو ایسا کام کیتا ہے کہ رب نے تینوں انسان بنایا ہے تے مینوں کتا بنایا ہے؟ اور ایک اسی طرح بھی آپ دا واقعہ ملتا ہے کہ آپ گزرتے سن پہ تھوڑا جہا اپنے کپڑیاں نو بچا کے گزرے تے کتے اپنی زبان میں کچھ گل کی تھی تے آپ پریشان ہوئے تو مریدین آندے نے حضور کی گل ہے تے اللہ علیہ فرماؤندے نے کہ گل کوئی نہیں، بس کتا یہ کہہ رہا ہے کہ باہروں تے بڑا بچا بچا رکھنا ہے، کدی اندروں بھی بچایا ہی، اور باہروں تے بڑا بچا بچا رکھنا ہے، میں تے باہروں پلیت ہاں تے جڑا اندر ہی پلیت بیٹھا انہوں بھی کدی ویکھی، میں یہ پیا سوچنا۔ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماؤندے نے کہ وہ کتے نے بڑا عجیب سوال کیتا ہے، اے جنید دس تے صحیح کیڑا ایڈا چنگا کام کر لیا تو؟ تے آپ فرماؤندے نے کہ میں رون لگ پیا تے کتا آندا ہے جے رب نے تینوں بندہ بنایا ہے نا تے پھر انسان بن کے رہ، پھر او دا شکر ادا کریا کر، او دا شکر ادا کریا کر، او دی بارگاہ چ گڑ گڑا کریا کر تے اللہ تعالیٰ تیرے تے کرم فرما دے گا۔
یعنی کہ وہ جنہ بھی شکر ادا کیتا جائے اُنہ ہی تھوڑا ہے۔ وہ نعمتاں بے شمار نے، بے شمار وہ نعمتاں ساڈے تے، بے شمار وہ کرم ساڈے تے، اور آپ تے ہر وقت اپنے مالک دا شکر ادا کرنا تے اپنے اللہ دی رضا واسطے ہر عمل نو کرنا۔ تے ایک دن کچھ احباب پوچھتے ہیں، بڑی قابل توجہ بات، پھر دعا کریے، بندے ایک دن پوچھتے ہیں حضور تسی ہر وقت اللہ دا شکر ادا کردے ہو تے بڑے خالص طریقے نال کردے ہو، بڑے مخلص ہو کے۔ آپ نے فرمایا ہے بھی میں ایک حجام کولوں سکھیا ہے، نائی کولوں وہ شکر ادا کرنا اور وہ رضا واسطے جڑا نا خالصتاً کام کرنا، مخلص ہو کے کام کرنا، یہ بھی میں وہ کولوں سکھیا ہے۔ آپ فرماندے ہو کیویں؟ آندے نے کہ میں چھوٹا جہا سا تے بڑے ماڑے سا۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے حالات بڑے کمزور سن۔ میری اماں نے کہا کہ لے پتر ہن تو مدرسے جا تے اتھوں نہ پڑھ کے آنا ہی، اونج نہ ہی۔ آپ فرماندے نے میں چلا گیا، میں پڑھن واسطے جدوں گیا ہاں تے جا کے میں تعلیم حاصل کرن لگ پیا، میں پڑھنا پیا وا، پڑھدیاں ہن میرے کول کتاباں واسطے تے پیسے کوئی نہیں سن۔ میں استاداں دا ترلا ماریا، انہوں نے کہا کہ پتر جے تو پڑھنا تے تینوں لے دینے۔ میرے استاداں نے مینوں کتاباں لے دتیاں، وقت گزریا جدوں میں پڑھدا رہا میرے نا وال وڈے ہو گئے تے کافی زیادہ وڈے ہو گئے۔ ایک دن میرے استاد مینوں کہندے نے کہ پتر اپنے وال جڑا نا کٹا کے آویں۔ آپ فرماندے نے کہ میں بڑا ماڑا جہا سا، میرے کول اینے پیسے بھی نہیں سن، ہے بڑا کمزور سا، تے لہٰذا میں وال کٹان کیویں جاندا، میرے کول کچھ ہوندا تے پھر میں حجام دے کول جاندا۔ آپ فرماندے نے کہ ایک دن گزریا، دوجے دن پھر ایک وقت آیا، پھر میرے استادہ نے کیا سختی نال کیا، میرے کول پھر پیسے کون نہیں سن، میں نہیں سن دس سکدا، میں پھر نہ گیا۔ آدھے نے جدن تیسرا دن ہویا نا، دوسرے دن میرے استادہ نے کہہ دیتا کہ اگر تو ہوں وال کٹا کے نہ آیا پھر میں تینوں کلاس وچ نہیں بیٹھ دینا، کلاس چوں کٹ دینا۔ اللہ سچا جاندا ہے، بڑے بڑے ایسے بھی لڑکے ویکھے نے مدارس دے اندر کہ جنہ دے سر تے باپ دا سایہ نہیں نہ ہے، بڑے کمزور حالاتاں چ اپنے گزارے کرتے ہیں، سچی یقینی بات ہے۔ بڑے بڑے مدرسیاں وچ ایسے لڑکے ویکھے نے جڑے یتیمی دی زندگی چ رہ کے پڑھتے ہیں، لیکن انہوں نے وہ آرام و سہولتاں نہیں مل سکدیاں۔ اللہ اکبر۔ جنید بغدادی فرماندے نے تیسرا دن ہویا، میرے استادہ نے جدوں میں کلاس وچ آیا تے کٹ دیتا، بڑی سختی دے نال فرمایا جا تیرے ایتھے پڑھن واسطے کوئی جگہ نہیں۔ آندے نے میں بڑا پریشان سا، میرے کول ہے کچھ نہیں سی، میں کیویں وال کٹانے سن۔ بڑے قابل توجہ جملے جے، دل دے اوتے نقش کریا جے۔ اگر اسی بھی اسی طرح اپنے رب نہ مخلص ہو جائیے نا، اسی یہ نہ آکھیے کہ اسی فلانے بندے نو کام وکھانا ہے تے فلانے نو وکھانا ہے، پھر خیر ہے، مخلص ہو کے۔ آپ فرماندے نے میں جاندا پیا سا تے ویکھیا ایک نائی جڑا ہے نا کسے چودھری دے وال پیا کٹدا سی۔ میں کھڑیا ہو کے انہوں کیا کہ جے اے چاچا، اے حجام، سلام علیکم، میں کیا حجام کیا اللہ واسطے میرے وال کٹ دیں گا؟ اللہ واسطے میرے وال کٹ دیں گا؟ وہ آدھا میں جدوں انہیں جملے بولے نا، جنید بغدادی فرماندے نے کہ وہ حجام جڑا ہے نا، وہ بندے جڑا چودھری دے وال پیا کرتا سی، انہوں آندا کہ چودھری صاحب تسی ذرا ایتھے بہو، میں ذرا یہ وال بنا لواں۔ تے وہ آندا کہ ہویا کی ہے؟ انہیں کہا کہ بڑی عمر گزر گئی ہے، وہ اپنے پیٹ واسطے تے روز ہی کام کرتے رہے ہیں، اج انہیں کہا کہ اللہ دی رضا واسطے، اللہ واسطے، اج انہیں اللہ واسطے کیا تے اللہ واسطے نہ میں کٹ گیا ہاں۔ آپ فرماندے نے اس بندے نے نا وال کٹے، جنید بغدادی فرماندے نے نالے وال کٹدا ہے تے نالے نہ روندا ہے۔ تے میں بڑا حیران ہویا تے ویکھیا کہ نائی نالے رو رہا نالے وال پیا کٹدا، مینوں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اتھرو زیادہ ڈگدے نہیں یا میرے وال بہتے ڈگدے پے نے۔ آندے نے میں بڑا حیران ہویا، میں جدوں وال کٹا لے نا فارغ ہویا تے میں چلن لگا، وہ دی دکان دے بوئے تک پہنچیا تے پچھوں حجام نے آواز ماری، اور لڑکیا ذرا ٹھہر جا میری گل تے سن کے جاویں۔ تے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے کہ میں پیچھے منہ کر کے میں کہا کہ چاچا میں تینوں پہلا کیا سی میرے کول پیسے کوئی نہیں ہویا ہے، میرے کول پیسے کوئی نہیں ہے، میں تینوں پہلا کیا سی۔ وہ نائی رو کے آندا پتر گل سن، اج تک بڑی کمائیاں کیتیاں، بڑے بڑے معاملے کیتے نے، لیکن کچھ نہیں۔ اور یاد رکھی جدوں تیرے وال وڈے ہو جانا تے بس اینا ہی آن کے کہی کری اللہ واسطے کٹ دے تے میں تیرے وال کٹدا کراں گا۔ اللہ واسطے کٹ دے تے 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 اللہ واسطے کٹ دے
جنید بغدادی فرماتے نے میں جدو اس بندے نو ویکھیا نا کہ اللہ دی رضا واسطے خالص ہو کے کام کرنا، آپ فرماتے نے میں سوچیا وہ ایک نائی ہو کے رب دے نال اتنا مخلص ہے، وہ جنید تو تے ہے ہی وہ بندہ ہے تے تو کیوں نہیں وہ مخلص ہو کے کام پیا کردا، کیوں وہ خالصتاً نہیں پیا چلدا؟ جیڑا بندہ اپنے رب نال ہی مخلص نہیں ہے، میرے تیرے نال انہیں کی مخلص ہونا ہے؟ اور جنہیں اپنے رب نال ہی بے وفائی کر دینی ہے، ساڈے نال انہیں کی وفا کرنی ہے؟ اس وجہ کر کے اسی اپنے آپ کو ایسی سٹیج تے لے کے آئیے کہ اسی اپنے آپ نال بھی خالص ہوئیے تے اپنے رب نال بھی خالص ہوئیے، پھر انشاءاللہ زندگی چ سکون آئے گا۔ دعا ہے کہ مالک سونا عمل اور سمجھ دی توفیق عطا فرمائے۔